امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور حالات درست ہو گئے تو اس وقت صحابہ کی ایک کثیر تعداد تو وفات پا گئی۔ اب صحابہ کی اولاد موجود تھی اور جو ہے ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، حضرت جو ہے حسین موجود تھے، محمد ابن حنفیہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا جانشین جو ہے وہ یزید کو مقرر کر دیا، یزید کو مقرر کر دیا۔ یزید اس وقت اس کی حالت جو ہے وہ درست تھی، ایسی کوئی تاریخ کے اندر بات موجود نہیں ہے کہ اس دوران جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا اور اپنا نائب بنایا تو اس کے اندر کوئی عیب یا کسی نے اس کو جو ہے وہ کہا ہو کہ یہ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس پر اعتراضات، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ شام کا علاقہ بڑا وسیع علاقہ اور اس علاقے پر حضرت امیر معاویہ کے جو حامی تھے وہ بہت تعداد میں موجود تھے اور بڑی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشورہ کیا کہ اسی کو نائب بنا دیا جائے تاکہ ایک نئی اور جو ہے وہ جنگ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے۔ اور باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وصیت کی تھی کہ بھائی دیکھنا حضرت حسین کے ساتھ نرمی کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اب ہوا یہ کہ جب خلیفہ بن گیا، شام کے لوگوں نے بیعت کر لی اور مدینے کے اندر بھی جب اس کی اطلاع پہنچی تو جو گورنر مدینے کا تھا اس نے ارد گرد لوگوں سے بیعت لی اور تقریباً سب لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بیعت کر لی، اس کو خلیفہ مان لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلیفہ مان لیا، محمد ابن حنفیہ اور باقی بھی جتنی اس وقت صحابہ کی ایک تعداد موجود تھی یا تابعین کی تعداد موجود تھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو صحابی ایسے تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید سے زیادہ مستحق ہوں خلافت کا، اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے کے اندر تھے اور وہ بھی اسی بات پر مصر تھے کہ یزید کو ہم خلیفہ جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر تھے، اب جب وہاں کے گورنر نے کہا کہ بھئی بیعت کرو، اب یزید کی بیعت کرو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو معنی جملے بول کر کہ بھئی میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، اعلانیہ ہونی چاہیے، تو صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، صبح کو جو ہے لوگ اور کریں گے تو ہم بھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب جب یہ کہا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مدینے سے نکل کر مکے کے اندر چلے گئے۔ اب مکے کے اندر چلے گئے، اب مکے کے اندر بھی جو تعداد لوگوں کی تھی وہ یزید کو خلیفہ مان چکے تھے، اور کثیر تعداد میں جتنے بھی لوگ تھے یزید کو خلیفہ مان چکے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین اس کی ابھی بھی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ایک ذہن میں بات رکھنا، جب خلیفہ کی بیعت کر لی جائے گی تو پھر یہ اس کی تابعداری کرنا یہ شریعت کا اصول ہے کہ بھئی اب تم اس کی بیعت توڑو گے نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حسین اس کو دیکھ رہے تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب مکے کے اندر رہے، اب وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن رہے تو کوفے سے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے۔ باقی اور بے شمار خطوط آ گئے کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے،
ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ جو ہے وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے، چونکہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، شرعی اصول کے مطابق جب ایک خلیفہ ایک بادشاہ بن گیا اور وہ اہل بادشاہت کا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے، تو اس کے خلاف اگر طاقت آپ موجود ہے تو پھر اس کو اتارا جا سکتا ہے، اس کو اتار دو، اس کی حکومت ختم کر دو، اور اس کے مقابلے میں طاقت موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو اتار کر وہ ایسا خلیفہ جو مستحق خلافت ہے اس کو اس پر جو ہے وہ بٹھا دو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوط پہنچے کوفے سے کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو حضرت حسین نے اسی کو جانچنے کے لیے کہ واقعتاً میرے پاس طاقت موجود ہے کہ نہیں، کیا میں واقعتاً یزید کو اتار سکتا ہوں، تو حضرت حسین نے پہلے سفر نہیں کیا، خود مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں وہاں دیکھیں کیا حالات ہیں، واقعتاً لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے پاس طاقت موجود ہوگی کہ ہم آگے جو ہے وہ کام کر سکیں اور جو ہے وہ اس کو حکومت سے اتار سکیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، تو پہنچتے ہی وہاں بے شمار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب انہوں نے واپس خط لکھ دیا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم یہاں ہمارے حامیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنا سفر کے لیے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی۔ آپ کے خاندان کے جو افراد تھے، آپ کی اولاد تھی، اور اہم جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، کچھ خواتین بھی تھی، جو 72 کے قریب مردوں کا اور خواتین کچھ زائد تھی، ان کا قافلہ لے کر آپ جو ہے وہ مکے سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نہ جائیں، آپ کوفے میں جا رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کرنی، آپ نہ جائیں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت حسین کے بھائی تھے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے بھائی آپ نہ جائیں، یہ جنہوں نے خطوط لکھے ہیں ابھی ان کو جانچیں، دیکھیں، آپ کا ساتھ دینے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی بے وفائی کر چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لیے آپ جو ہے وہ نہ جائیں۔ بلکہ صحیح روایات کے مطابق محمد ابن حنفیہ نے اپنی اولاد کو جو ان کے بیٹے تھے ان کو حضرت حسین کے لشکر سے علیحدہ کر لیا کہ بھئی نہ جاؤ تم۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہی تھا کہ وہاں لوگ موجود ہیں، میرے پاس طاقت موجود ہوگی، اس لیے مجھے جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے۔ اب راستے میں ہی اطلاع پہنچ گئی کہ ادھر جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تھے تو نعمان بن بشیر وہ صحابی رسول تھے، وہ کوفے کے گورنر تھے۔ اب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے نرمی کی کہ بھئی کسی طریقے سے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور یہ معاملہ جنگ اور لڑائی کا نہ ہو۔ تو یزید نے ان کو ہٹا کر پھر ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا اور بڑا جو ہے وہ صحیح آدمی بھی نہیں تھا، اس نے انتہائی سختی کر دی آتے ہی، اور لوگوں کو کہا کہ جو مسلم بن عقیل کے پاس گیا تو بس اس کو پھانسی پر چڑھا دوں گا، اس کی خیر نہیں ہے۔ اب لوگ آہستہ آہستہ بکھر گئے، جنہوں نے بیعت کی تھی، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ سارے کے سارے نکل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل چھپتے چھپاتے ایک عورت کے گھر، خلاصہ یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اب راستے میں اطلاع پہنچ گئی حضرت حسین کو۔ اب حضرت حسین نے غور و فکر کے لیے دوبارہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہ اب لگتا ہے کہ طاقت ہماری کمزور ہے، وہاں نہیں ہے۔ تو اب مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا جی آگے چلنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پڑے۔
چلتے چلتے یہ راستے میں جب ابن زیاد کا قافلہ پہنچ گیا اور انہوں نے دھکیل کر چلتے چلتے کربلا کی سرزمین پر جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور لوگوں کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی میرے پاس جو ہے وہ طاقت موجود نہیں ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے، اس لیے حضرت حسین نے 3 صورتیں پیش کی تھی، 3 صورتیں، کہ بھئی وہی وجہ یہ تھی کہ اب طاقت موجود نہیں رہی تھی، طاقت موجود نہیں رہی تھی، تو حضرت حسین نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دو واپس۔ دوسرا فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو مجھے براہ راست یزید سے ملاقات کرنے دو، مجھے اس کے بعد جانے دو، وہ اور میں معاملہ طے کر لوں گا کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے، لیکن تم میرے ساتھ جنگ نہ کرو، مجھے وہاں جانے دو۔ اور تیسری صورت یہ پیش کی کہ یہ بھی اگر نہیں تو مجھے اسلامی سرحدیں جہاں جنگ جہاد ہو رہا ہے وہاں جانے دو، میں وہاں چلا جاتا ہوں اور جہاد کروں گا، تمہارے ساتھ جو ہے وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لڑائی وغیرہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ابن زیاد تھا یہ ایک شریر آدمی تھا، ابن حر اور شمر اور عمر ابن سعد، یہ کچھ لوگ تھے درمیان، ان میں سب سے زیادہ شرارت ابن زیاد کی تھی۔ اس نے ان کو کہا کہ بھئی کسی صورت میں ان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ اب خلاصہ یہ کہ جنگ شروع ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ جب لڑائی جب کوئی حملہ کر دے تو پھر انسان نے اپنا دفاع تو کرنا ہی ہے، پھر جنگ شروع ہو گئی، اور تعداد ان کی پوری سی تھی، 72 کے قریب، ان میں سے بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے، اور جنگ کرنے والے بھی کچھ افراد موجود تھے، کیونکہ حضرت حسین تو اصل سفر میں آئے تھے کہ کوفہ کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، تو جنگ تو پھر شروع ہو سکتی ہے نا، لڑائی تو پھر شروع ہو سکتی ہے۔ اب صرف 72 لوگ ایک حکومت کے ساتھ تو وہ ان کا ذہن نہیں تھا، تو بہرحال خلاصہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب یہ اس کے بعد معاملہ، ایک بچہ جو ہے وہ بچا تھا جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں، علی بن حسین، زین العابدین ان کا لقب تھا، علی بن حسین یہ بچہ، اور باقی کچھ عورتیں جو تھی وہ تھی۔ اب باقی سارا قافلہ تقریباً جتنے جوان جنگ کرنے کے قابل جو تھے وہ سب جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلا معاملہ یہ شروع ہوا کہ جب یزید کے پاس یہ بات پہنچی کہ بھئی حضرت حسین کو تو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اب کیا معاملہ ہے؟ اب یزید جو ہے وہ اس پر پریشان بھی ہوا کہ یہ معاملہ تم نے کیا کیا ہے، ایسا نہ کرتے، کوئی اور صورت اختیار کر لیتے، ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی تمہیں کیا مصیبت پڑی تھی، کیوں یہ کام کیا؟ لیکن بہرحال جب یہ معاملہ یزید تک بھی پہنچا تو معاملہ اس نے ان لوگوں کو، حضرت علی بن حسین کو، اور جو ان کے گھر والے تھے، عورتیں تھیں، ان کو مکے تک جو ہے وہ واپس پہنچایا۔ لیکن یزید چونکہ ایک بادشاہ وقت تھا، اس کے پاس طاقت موجود تھی، ہمارے ہاں یزید نے یہاں اس موڑ پر آ کر بھی بہت بڑی غلطی کی کہ بھئی اگر واقعتاً یزید اس پر راضی نہیں تھا قتل پر حضرت حسین کے، تو اس نے جو قتل کا اقدام کرنے والے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جبکہ تاریخ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ ان کو اس نے کوئی سزا دی ہو، ان کو کوئی جو ہے وہ کہا ہو کہ بھئی تم نے کیوں یہ کام کیا، اور اس پر جو ہے وہ ان کو سزا ملی ہو، ان کا قصاص لیا گیا، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ معاملہ اسی وجہ سے ہم یزید کو کوئی اچھا اور بادشاہ اور خلیفہ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، کہ اس کے اندر کمزوریاں، غلطیاں موجود تھی، اور سب سے بڑی غلطی یہ اس نے کی کہ جب اس کا اگر سامنے قتل کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خرابی اس نے یہ کی کہ یہاں بھی کوئی جو ہے وہ ٹھیک معاملہ نہ کیا۔ اور دوسرا بہت بڑی غلطی جو یزید کی تھی وہ
واقعہ ہررا بھی ہے کہ مدینے کے بعد میں جب یہ حضرت حسین کا واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد جو کچھ لوگ اٹھے کہ بھئی یہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے بغاوت شروع کر دی، تو پھر واقعہ ہررا میں بھی یزید نے بڑا ظلم اور اس کی فوج نے وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ مدینے کے اندر بھی جو ہے وہ زیادتی کی۔ اسی وجہ سے معتدل نظریہ، درمیانہ نظریہ یہی ہے کہ یزید کو ہم فاسق ہی قرار دیتے ہیں کہ یہ غلط تھا لیکن کافر نہیں قرار دیتے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ کفر جو ہوتا ہے نا یہ ضروریات دین کا انکار کا نام ہوتا ہے۔ بے شک اس نے غلطی کی ہے، غلط کام کیے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی تھا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا تھا اور اسلام پر عمل بھی کرنے والا تھا ضروری چیزوں پر، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی غلطی اس کی حکومت کے اندر ہوئی اور اس کے اندر پھر اس نے کوئی آگے جو ہے وہ اقدام بھی نہیں کیا، اس وجہ سے ہم اس کو فاسق ہی قرار دیتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کوئی بڑا اچھا خلیفہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کفر کو ہم اس کو کافر بھی نہیں کہتے، مسلمان ہی مانتے ہیں، کیونکہ کفر ضروریات دین کے انکار کا نام ہوتا ہے، اور ایسی چیز کوئی بھی ثابت نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کفر اختیار کیا ہو۔ لیکن بہرحال محبت ہماری حضرت حسین کے ساتھ ہی ہے اور انہی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور یہ نہ صحابی ہے، اور پھر اس نے یہ غلطیاں بھی جو ہے وہ کی تھی۔